پڑھو جناب صدیق اکبر کوئی دلیل نہیں منگی اتنا پختہ ایمان ہوئے گا نبی پاک سرکار کا اعتماد پتہ کتنا سی حضرت ابوبکر صدیق تے کتنا سرکار کو یقین سی دیکھو نا چنگے وقت ہوئے تے سارے ہی یار ہوتے نے وہ آدھے نے چنگا وقت ہوئے تے خسرے بھی چڑھا جاتے ہیں غلط تائے نا جب مارے وقت اندر کوئی ساتھ دے دے یار ابو بکر جو دو سرکار دا ساتھ دنیا آدھی ابو بکر کیوں بھی ہوتی ابو بکر دی تاریخ تے بڑھ پتر انہوں نے قاضی تکلیف انہوں نے حضرت نبی پاک دے صحابہ دی تکلیف ہے نا جی وہ کہتا ہے جی خلیفہ اول جو ہے وہ مولا علی ہے مولا علی کی بہت بڑی شان ہے بڑا مقام ہے لیکن میرے نبی اپنی بیماری دی ایام اندر سرکار کو بخار سی حضرت صدیق اکبر سرکار دی زندگی اندر 4 دن مصلی تے کھلو کے نمازاں پڑھائیاں کہاں سمجھو اسی سنیاں جیسی کامل سنیاں سادہ عقیدہ ہوئے جڑا حضرت ابو بکر صدیق دا عقیدہ سرکار اپنے حجرے جو آواز دیتی اپنے حجرے جو مرو ابا بکر فاضل صلی بالناس سرکار آواز ماری مرو امر دا سیکھا حضور فرمایا میری ابو بکر کو آکھو میرے مصلی تے کھلو کے تے نماز پڑھا دے ابو بکر صدیق سرکار کے مصلی تے کھڑے تو رون لگ پے حضور فرمایا کی ہویا عرض کیتی سونے تواڈے ہوندے میں مصلی تے یہ ادب سی نا احترام سی لیکن نبی پاک سرکار کو کتنا یقین سی حضرت ابو بکر صدیق تے سرکار فرمایا دینے تے ابو بکر آکھیا دینے سرکار آکھیا رات تے ابو بکر بڑے تگڑے تاجر لڑائے حضرت صدیق اکبر بڑے عقل مند تے بڑے زیرک انسان سن تو نبی پاک سرکار صحابہ سے اعلان فرمایا میرے صحابہ ایک دن ایسا ہونا ہے کہ میں مکہ و مدینے ہجرت کر جانی میں مکہ چھڑ جانا مدینے چلا جانا صحابہ تسی مدینے چلے جاؤ ابو بکر صدیق عرض کیتی یا رسول اللہ میرے بارے کی حکم ہے ابو بکر صدیق صحابہ میں شامل نہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو پتا سی میرے واسطے حکم وہ نہیں جو سارے صحابہ واسطے سرکار فرمایا تم ٹھہر جا باقی چلے جاؤ ابو بکر جب قرآن پاک دی آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم کی آیت ہے جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا جدو ایک قرآن پاک دی آیت سب تو آخر تے نازل ہوئی کی ترجمہ کیے مدینے آلیا دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا جدو آیت نازل ہوئی سرکار اونٹنی تے سوار سن اونٹنی میدان عرفات اندر موجود سی جڑے لوگ نہیں ہو گئے اللہ سب نو لے جاوے تو اونٹنی نو چٹکا لگا تو اونٹنی بیٹھ دے قریب ہو گئی جدو بیٹھ دے قریب ہوئی تو سرکار آقا امام الانبیاء صحابہ نے اکٹھا فرمایا صحابہ آ جاؤ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے سرکار اعلان فرمایا صحابہ دین مکمل ہو گیا اللہ نے جڑی میں محمد دی ڈیوٹی لائی سی میں میسج کمپلیٹ کر دیتا مکمل کر دیتا صحابہ بڑے راضی ہو گئے دین مکمل ہو گیا سارے صحابہ لیکن حضرت صدیق اکبر اٹھے تھے گھر چلے گئے کمرے جو بڑھ کے دروازہ بند کر لیا کنڈا لا لیا رون لگ گئے ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے ابو بکر صدیق رو رہے ہیں ایک دن میں نہیں آئے دوسرے دن میں نہیں آئے تیسرے دن میں نہیں آئے سرکار فرمایا ابو بکر کا پتہ کرو صحابہ گئے پتہ لگا ابو بکر 3 دن ہو گئے دروازہ بند کر کے کمرے چ روندے پئے نے 3 دن مسلسل صحابہ کو لایا حضور یاد فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق آئے سرکار فرمایا کی ہویا عرض کی تھی سونیا تہاڈا اے پیغام دینا دین مکمل ہو گیا دا مطلب ہے تہاڈی زندگی تھوڑی رہ گئی یہ ہے محرم اسرار نبوت ابو بکر سی جڑا سرکار دے دل دیاں گلاں بھی جاندا سی تے نبی پاک کی فرمایا صحابہ ابو بکر جو کہ آکھدا ٹھیک آکھدا تے تو اس آیت تو بعد سرکار 21 دن یا 7 دن یا 14 دن سرکار دنیا تے زندہ رہے اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا سرکار دنیا تو چلے گئے عزیزان گرامی میرے پاک نبی آقا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جدو صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ مدینے چلے جاؤ، ابو بکر عرض کی تھی یا رسول اللہ اس سونیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ آقا فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ، تسی میرے نال جانا۔ اللہ دے نبی پیدا مکے جو ہے حکم آ گیا ہجرت دا، اور ابو بکر صدیق نے جدو سرکار فرمایا نا تسی میرے نال جانا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلام نو ارشاد فرمایا جتنا سی عامر بن فہیرہ غلام نو آواز ماری، آپ نے فرمایا گل سن اونٹھڑیاں تیار کر دے، تنا دنوں تو بعد اے اونٹھڑیاں غار سور اندر لے آوی، غار سور اندر 5413 فٹ اونچا پہاڑ، 5413 فٹ اونچا پہاڑ اپنے غلام نو آکھے تنا دنوں تو بعد اونٹھڑیاں جڑیاں نے 3 اونٹھڑیاں غار سور کو لے آوی، اپنے بیٹے نو کی آکھے عبداللہ بن ابی بکر نو کی آکھے، آپ نے فرمایا گل سنے عبداللہ اے تو کافرانہ خیال کھڑا ہے کدھر آتے جاتے نے، انہاں دی ریکی کرنی اے پھر آ کے خبر دینی، نالے اپنے بیٹے نو آکھے اے بکریاں غار سور کو لے آنیاں نے، اے غلام دی ڈیوٹی بھی لا دیتی ہے، اپنے بیٹے دی ڈیوٹی بھی لا دیتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اس سرکار دا اعلان سننے تو بعد اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جناب ابو بکر نے اپنی بیٹی نو فرمایا اے کھانا تیار کر کے اے جدو شام پہ جائے اے غار سور اندر لے آوی، اور حضرت صدیق اکبر اپنے غلام دی ڈیوٹی بھی لا دیتی، اپنے بیٹے دی ڈیوٹی بھی لا دیتی، اپنی بیٹی دی ڈیوٹی بھی لا دیتی، ایک گھر اندر 40,000 درہم پائے نے، وہ درہم چک لے ایک تھیلے وچ پا لے تے اپنی بیٹی نو آکھے چھوٹے چھوٹے پتھراں دے ٹکڑے اے اپنا کیے اس جگہ تے رکھ کے اتے کپڑا پا دے، کیونکہ صدیق اکبر دے والد گرامی آپ کھاتو نبی لینے اپنی بیٹی نو آکھے اے باپ پوچھے اے درہم کدھر گئے نے، انہاں دا ہاتھ پتھراں تے لوا دینا ہے۔ عزیز دنیا آکھ دیے ابو بکر جناب صدیق اکبر اے سارا خاندان اللہ دے نبی دی ڈیوٹی اندر لا دیتا، سارے ٹبر دی ڈیوٹی لا دیتی، غلام نو کہہ دیتا، بیٹے نو کہہ دیتا، بیٹی نو آکھیا کھانا پکا کے لے آنا تے کھانا اینا ہوئے 2 ٹائم کھاتا جا سکے، سارا خاندان ڈیوٹیاں دے کھڑا کر دیتا۔ نبی پاک سرکار عزیزان گرامی جدو رات دا ویلا آیا کافرہ نے گھیرا پا لیا، اللہ دے نبی دے گھر دا کافرہ نے محاصرہ کر لے، نگیاں تلواراں کول نے، نگیاں ارادہ کیے معاذ اللہ سما معاذ اللہ نبی پاک نے شہید کر دینا۔ اس رات سورہ یاسین نازل ہوئی، 40,000 بعض کتابہ دے اندر ہوتا 40,000 کافر نگیاں تلواراں لے گئے، نبی پاک سرکار دے گھر دا گھیرا پا لیا، محاصرہ کر لیا، 40,000 کافر۔ جو حکم آئے جبریل آئے عرض کی تھی مدینے آیا تو اڈا رب آخدہ پہ آئے مکہ چھڑ جاؤ، مکہ چھڑ جاؤ، چلے جاؤ۔ جبریل آئے حضور فرمایا نال کنے جانا ہے، نال کون جاوے؟ جبریل آخدہ پہ آئے رب آخدہ ہے نال ابو بکر تو لے جاؤ۔
سرکار دے صحابہ اور کوئی سن جبریل عرض کی تھی سونیا رب فرماتا ہے ابو بکر نو نال لے جاؤ ایڈا وفادار صحابی آ رب جدے بارے پیغام دے دے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب تانوں صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تندرستی دے اللہ تعالیٰ زخم ٹھیک کر دے عزیزان گرامی جناب صدیق اکبر سرکار رات دا ویلا اپنے گھر موجود نہیں نبی پاک سرکار نے جب حکم آیا سرکار اپنے گھروں نکلے عرض کی ربا سونیا ایک کافر کھلوتے میں حکم آ گیا ایک مٹھ مٹی دی لے لو مٹھ مٹی دی لے لو اللہ سونیا کی کرے حکم آیا سورہ یاسین دیا پہلیاں 5 ایتاں پڑھو مٹی تے پھونک مارو انہاں کافراں وال سٹ دے اے انے ہو جان گے انہاں دیاں اکھاں بند ہو جان گیاں سرکار نے مٹھ مٹی دی لئی سورہ یاسین دیاں پہلیاں 5 آیتاں پڑھی آئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم پہلیاں 5 آیتاں پڑھی آئی سرکار نے مٹی تے پھونک ماری انہاں کافراں ول سٹیاں نے او سارے انے ہو گئے اللہ دے نبی وچ گزر گئے اے سرکار صدیق اکبر دے دروازے تے گئے اپنے گھروں نکل گئے حضرت ابو بکر دے دروازے تے گئے اللہ دے پاک نبی نے ابو بکر دے دروازے تے ہاتھ رکھے آئے اے دروازہ آپے کھل گیا حضرت صدیق اکبر کے کھلتے عرض کی تھی سونیا حکم ہوئے اے سرکار فرمایا تسی ستے نہیں ابو بکر تسی آرام کیوں نہیں کیتا ادھی رات دا ویلا عرض کی تھی یا رسول اللہ اے سونیا جس رات دا حکم دیتا ہے اے میں ہر رات جس رات دا تسی حکم دیتا ہے اے جدوں دا تسی حکم دیتا ہے ابو بکر مکہ چھوڑ دینا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہر رات میں اپنے گھر دا دروازہ کھول کے سونا سویا میں دروازہ کھول کے سونا کیوں کسی وقت بھی اللہ دے نبی آ سکتے کسی وقت بھی سرکار تشریف فرما ہو سکتے ہیں عزیزان گرامی ابو بکر صدیق سرکار نے ایک بندہ تیار کیتا رستہ وہ اختیار کرنا ہے جڑا خفیہ رستہ ہے عام رستہ نہ ہوئے ابو بکر صدیق سرکار نے عبداللہ نامی بندہ لیا انہوں پیسے دیتے بھی تو سن وہ رستہ دس جڑا رستہ خفیہ ہوئے کیونکہ کافر پیچھا پہ کرتے نے کافر پیچھے آ رہے نے دشمن سرتے ہوئے جناب صدیق اکبر سرکار بندہ لیا غار سور دے قریب پہنچے میں دسیا 5413 فٹ بلندی جو کتابہ دے اندر درج جدو پہنچے نا تے نبی پاک سرکار نے قدمہ وال دھیان ماریا جناب صدیق اکبر جدو غار سور دا دروازہ اوپنا پہنچے وہ دے قریب پہنچے وہ غار دے اوپر صدیق اکبر سرکار قدمہ وال دھیان ماریا تے قدم سرکار دے قدم مبارک زخمی نے قدمہ جو خون پہ نکلتا ہے پیدل چل چل کے پتھریلا علاقہ چل چل کے پیدل قدمہ بھی جو پیرا جو خون نکلتا پہ صدیق اکبر کی دی رسول اللہ میں تو انہوں اٹھا رہا نبی پاک سرکار فرمایا ابو بکر دیکھ صدیق اکبر سرکار نے جبھا پایا جب ایویں ابو بکر بھی ہوتے چلے ایک تو مرنا تو ایک کوئی اگو ناراض کوئی اتو ناراض کو ادھروں ناراض میرے نبی دے صحابہ نے سرکار دے سارے صحابہ کو مرنا ہے تے بیڑا پاس اسے ایک دعوی انکار کیتا ہے مولا علی دی اپنی شان ہے اپنا مقام ہے اپنا رتبہ ہے اسی انکار کر لیا کیوں میرے نبی فرمایا جنت دی ٹکٹاں علی تقسیم کرے لیکن انہاں ٹکٹاں دے مہر حضرت ابو بکر صدیق دی ہوئی سرکار دی ہر یار دا اپنا مقام ہے ہر یار دی اپنی شان ہے لیکن انکار کر دینا اے سرکار نال وفاداری نہیں
عزیزان گرامی صدیق اکبر سرکار نو جفا پایا حالانکہ نال سفر کر کے آئے حضرت ابوبکر صدیق نے تو جفا پایا سرکار دا پیٹ ابوبکر دے چہرے نو پہ لگ دے میرے نبی دے دوویں ہاتھ ابوبکر دے سر دے نے عزیزان گرامی جسم نال ماسے سمجھ آئی سیدہ فاطمہ روٹیاں پیاں پکان تبرانی دی روایت ہے ابو بکر صدیق نال سرکار دا جسم لگا اس شان دا پتہ ہی کوئی نہیں چلے جڑا سرکار دا چہرہ ویکھ لے ایمان دی عرض نال اللہ جہنم حرام کر دیندا ہے سیدہ فاطمہ روٹیاں پیاں پکان تبرانی دی روایت ہے نبی پاک سرکار آئے چولہے چاک بھی پال دیے اتے تباہ سرکار فرمایا بیٹی فاطمہ ایک آٹے دا پیڑا میں نے پکڑاؤ سرکار پیڑا پڑیا روٹی بنائی توے تے پانی تھی پالن سارا مک گیا ساری مک گئی روٹی نہیں پکی عرض کی تھی بابا معاملہ کیے سرکار فرمایا تیئے جنہوں میرا ہاتھ لگ جائے انہوں دنیا دی کی انہوں جہنم دی آگ بھی نہیں سارا لگیا چلے ہو جڑا سرکار دے جسم نہ لگ جاؤ جس پیڑے نو سرکار دا ہاتھ لگے انہوں آگ نہ ساڑے جس ابو بکر صدیق نال سرکار دا جسم لگ سی اچھا بولو جس ابو بکر صدیق نو سرکار کو چکیا ہویا اٹھایا ہویا لو جی گاڑے سور دا دروازہ آیا مزہ لو ایمان آلے گاڑے سور دا دروازہ آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی ذرا ٹھہر جو میں تو صفائی نہ کر لوں عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہماریاں تقریر پہ کرتے سر تقریر دوران تقریر آپ نے نبی آخر و زمان دا ذکر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہماریاں واقعہ ہوئے میرا کلمہ پڑھنا لے ہو میرے مننا لے ہو آخری ایک آخری زمانے نبی آخر و زمان آئے گا جنہ کا نام محمد رسول اللہ آئے گا وہ نبی آئے گا تے نبی مکے کی پیدا ہوئے گا تے مینو اللہ دی طرف الہام ہویا ہے اور نبی اسکار سور اندر 3 دن روے گا توجہ کرے آجے عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے حواری چلے گئے خطاب ختم ہو گیا راوی لکھتا ہے کہ سب حضرت عیسیٰ دی بارگاہ حاضر ہویا سب آگے آکھن لگا جس نبی دا ذکر کیتا اور نبی کدو آئے تو چلے ہوئے سیامی کلمہ پڑھ لیا صدیہ بعد عیسیٰ اللہ دی بارگاہ سب پایا عرض کی تھی اللہ دے نبی جس نبی دا ذکر فرمایا نبی کدو آوے گا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میرے تو 600 سال بعد میں جاوے سب نے عرض کی تھی اللہ دے نبی اے دعا کر دے اللہ میں نو اتنی لمبی عمر دے میں اس آخری نبی دا دیدار کر لواؤں عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی عزیزہ نے گرامی اور سب غار اندر رہن لگ پیا غارے سور اندر سب رہن لگ پیا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی امام رازی فرماتے ہیں اس سب نے غار اندر 70 سوراخ کیتے 70 سوراخ کتنے سوراخ کیتے جی بولو 70 سوراخ کیتے کیوں کیتے ابو بکر ایک بند کرے گا میں دوسرے چ باہر نکلا میں دوسرا بند کرے گا میں تیسرے چ باہر نکلا میں جناب صدیق اکبر غار اندر داخل ہوئے صفائی کیتی ویکھیا اننے سوراخ 70 سوراخ امام راضی لکھیا 70 سوراخ صدیق اکبر سرکار کو 3 چادراں سن وڈیاں آپ نے چادراں پھاڑیاں اور دے ٹکڑے کیتے سوراخاں نوں بند کیتا لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا سارا کپڑا ختم ہو گیا ایک سوراخ یعنی 69 سوراخ بند کیتے ایک سوراخ رہ گیا کپڑا سارا ختم ہو گیا حضرت صدیق
اکبر سرکار نے جڑا سوراخ باقی رہ گیا اس سوراخ تے اڈی رکھ دیتی ہے. راوی لکھتا ہے سپ نے اپنا سر حضرت ابو بکر دی اڈی نال رگڑیا, اڈی نال رگڑیا کیونکہ مینوں رستہ دے میں نبی دا دیدار. سپ نے اڈی نال سر رگڑیا, ڈنگ پہلی سٹے ڈنگ نہیں ماریا, جدو سر رگڑیا تے جناب صدیق اکبر آپ فرمایا میں کیوں اڈی چکا رہے, آج میرا ٹائم ہے, میں تے زیارت کرنی, میں تیرا دیات. جناب صدیق اکبر سرکار نے جدو اڈی نہ چکی, امام راضی فرماتے ہیں سپ نے 19 ڈنگ مارے. کتنے ڈنگ مارے؟ 19 ڈنگ مارے. لیکن جناب صدیق اکبر اڈی نہ چکی, 19 ڈنگ جدو زہر بندے دے جسم سے داخل ہوتا ہے نا, یاد رکھو الٹیاں بھی آندیاں نے, بندے دا جگر بھی پھٹدا ہے, جسم بری طرح متاثر ہوتا ہے. ایک ڈنگ نہیں 19 ڈنگ مارے, کڈا پکایا, اڈی نہیں چکی, ڈنگ کھا لے. لیکن جدو سپ نے 19 ڈنگ ماریا نا تے زہر کی شدت حد تجاوز کر گئی تے اکھاں چوں آنسو ڈگے, اکھاں چوں اتھرو ڈگے. ادھر نبی پاک سرکار دا چہرہ صدیق اکبر سرکار دی گود اندر, ابو بکر دی گود اندر ہے, ابو بکر سرکار دی گود اندر ہے, سرکار دا چہرہ تے آنسو سرکار دے چہرے تے ڈگے تے آنکھ کھل گئی. سرکار فرمایا ابو بکر کی ہویا؟ عرض کیتی مدینے والیا سپ نے ڈنگ ماریا. سرکار فرمایا کتھے ماریا؟ عرض کیتی مدینے والیا اڈی تے ماریا. سرکار فرمایا اڈی میرے حل کرو. سرکار نے اپنا لعاب لایا, ابو بکر آتے نے ادھر سرکار دا لعاب لگا, 19 ڈنگ بجے, ادھر سرکار نے اپنا لعاب لایا, میرے سارے جسم سے ٹھنڈ پہ گئی. ابو بکر فرماتے ہیں میرے سارے جسم سے سکون ہو گیا. عزیزان گرامی, سفر 3 دنوں تو بعد غار تو کے چلے گئے, پیدل اونٹڑیاں 3 اونٹڑیاں غلام نال, صدیق اکبر نال, اللہ دے پاک نبی نال, عزیزان ول چلدیاں چلدیاں ایک جگہ آ گئی. ابو بکر فرماتے ہیں میرے محسوس ہو جائے جویں تھکاوٹ ہو گئی ہے. آقا امام الانبیاء دی بارگاہ چل گئی, اے سونیا آرام کر لو, آرام کر لو. عزیزان گرامی, اگر کے خیمہ نظر آیا, پابندیاں بکریاں دا خیمہ نظر آیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی خیمے اندر رک گئے. ایک بوڑھی عورت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے اللہ دی بندی اجازت ہے تھوڑا جا دودھ مل جاوے گا. اودیاں بکریاں خیمے اندر موجود نے. اوے آکھن لگی اے ساریاں بکریاں چراغاں دے اندر گئیاں, ایک بکری رہ گئی ہے لیکن وہ دودھ نہیں دیتی. وہ بکری پچھڑ بکری ہے, وہ دے تھلے تھڑا وچ دودھ نہیں ہے. ابو بکر فرمان لگے اجازت دینا تیرا کم ہے, وہ دے تھڑا چ دودھ کڈنا میرے نبی دا کم ہے. انہیں کیا پچھڑ بکری ہے, ہڈیاں دی مٹھیوں دے تھڑا وچ دودھ نہیں ہے. جناب ابو بکر صدیق فرمانے کے اجازت دے. انہیں کہا ٹھیک ہے آؤ بکری کھلوتی. ابو بکر صدیق سرکار بکری پڑی, سرکار دی بارگاہ پیش کی تھی. میرے پاک نبی بکری دی قبر تے ہاتھ ماریا. راوی لکھدا ہے کتاب سرکار نے ایویں ہاتھ پھیریا, ادھر ہاتھ پھیریا, تھان دودھ دے نال بھرپور ہو گئے, تھڑا چ دودھ آ گیا. جناب صدیق اکبر سرکار تھڑا چ دودھ کڈیا, سارے برتن بھر گئے. عزیزان گرامی, پاک نبی آقا امام الانبیاء سرکار نے دودھ نوش فرمایا. چلدیاں چلدیاں مدینے تو بعد قبا دی بستی آئی, مقام قبا آیا. جڑے بندے مکے مدینے گئے
خبادی وسیعت در قیام فرمایا عزیزان گرامی اللہ کے نبی تشریف فرمائے صدیق اکبر تشریف فرمائے غور کرے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب اندر نقل فرما دے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے نے صدیق اکبر نال بیٹھے ہوئے نے اور مدینے دے لوگ باہر آ کے اللہ کے نبی دا استقبال کیتا ہے اے اللہ کے نبی دے ہتھاں کو سادڑ نال منڈے صدیق اکبر سرکار دے ہتھاں کو سادڑ ابو بکر صدیق ویکھے اے میں غلام اے میرے آقا نے اے میرے ہتھاں کو ساکیوں دے رہے نے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے نے ایک چادر لا لئی ہے اللہ کے نبی دے سر تے اے سائے بان بنا کے اس طرح چادر پھیلا کے کھڑے ہو گئے نے اے تاکہ پتہ لگ جاوے اے آقا نے میں غلام لوگ جڑے آ رہے سن ابو بکر صدیق دے ہتھاں پوسا آپ جلدی جلدی کھڑے ہو گئے آپ فرمانے ہونے تے علماء بحث کی تھی کہ نبی پاک سرکار دا چہرہ تو صدیق اکبر دا چہرہ ہے کہ بولو لیکن علماء فرماتے ہیں تین دن یا گار سی یا گار ان وقت نے توجہ اتحادی یعنی تین دن جناب صدیق اکبر سرکار دی گود سی اللہ دے نبی دا سر مبارک سی اللہ دے نبی اپنے صدیق یار نو فیض عطا فرمایا صدیق اکبر دا چہرہ سرکار دے چہرے نال ملن لگ پیا علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر کار اندر آقا امام الانبیاء سرکار کو ایڈے غور نال ویکھیا دن راتاں اتنی توجہ نال ویکھیا میرے نبی نے فیض عطا فرمایا توجہ اتحادی کی تھی ابو بکر دا چہرہ سرکار دے چہرے نال متصل ہو گیا نبی پاک سرکار تے 12 سال پہلے اعلان فرمایا 12 سال پہلے ابو بکر ایک رات آئے گی اس رات میں اٹھاں گا میرے گھر وچ پانی نہیں ہوئے گا میں تہجد دی نماز واسطے اٹھاں گا میرے گھر پانی نہیں ہوئے گا ابو بکر صدیق 12 سال پہلے سرکار اعلان فرمایا تے ہر رات نبی پاک اعلان کی کیتا ابو بکر ایک رات آئے گی میں اپنے گھر وچ بیدار ہوں گا تہجد دی نماز واسطے کیوں 5:30 نمازاں فرض نے نبی پاک دے 6 تہجد سرکار دے فرض سی نبی پاک اعلان کیتا میں عائشہ کو پانی منگا گا پانی نہیں ہوئے گا ابو بکر ہر رات تہجد دا ٹائم ہونا پانی دا برتن لے کے سرکار دے بوئے تے وہ رات آ گئی سرکار ام المومنین مومنہ سے عائشہ پوچھا عائشہ پانی ہے میں وضو کرنا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ جے گھر وچ پانی کوئی نہیں ادھر ابو بکر دے کانے چ آواز آئی دروازے تے دستک دتی مدینے آیا پانی حاضر ہے تینوں کیویں پتہ سونیا کوئی اج دیاں گلاں ابو بکر ایویں ہی بن جاندا ہے مدینے والے جس دن دا اعلان کیتا میں تے ہر رات پانی لے کے تہاڈی بارگاہ وچ کھلوتا ہوں ایک شرعی مسئلہ سماعت فرماؤ بات ختم شرع شرم نہیں یاد رکھو مسئلہ ہے کہ آپ خانے کا جو مقام ہوتا ہے وہاں سے بال اتارنے جائز ہے یاد رکھیں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پہلی بات ہے لوگ مسئلہ پوچھتے ہی نہیں جھجکتے ہیں شرماتے ہیں لیکن بات یاد رکھیں شیخ سعدی علیہ الرحمہ 40 سال کی عمر تھی تو ایک وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں دھارا چھپڑا اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے شیخ سعدی علیہ الرحمہ جنہاں دی کتاباں جنہی دیر علماء نہ پڑھن تے عالم نہیں بن سکتے 40 سال دی عمر ہوئی آپ اس ٹارے دے تھلے بیٹھے نے تے بارش ہو رہی ہے ایک ایک قطرہ ڈگدا پیا ایک ایک قطرہ تے قطرہ ڈگدا ٹویا پا گیا تے شیخ سعدی علیہ الرحمہ تے فارسی دا شعر پڑھیا 4 سال عمر عزیزت گزر بھی سادی 40 سال تو ایویں گزار چھڑی تو ایک ایک لفظ حاصل کرتا تو علم دا سمندر بن جاتا پھر سادی 40 سالوں تو بعد دین حاصل کیتا علم حاصل کیتا عالم نہیں جنہی دیر سادی دیاں کتاباں نہ پڑھے تو جو بخانے کا مقام ہے وہاں سے بال اتارنے کیا جائز ہے یاد رکھیں دل کے اطمینان کے لیے ہر بندے کے جسم کا اپنا انداز ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم پہ بڑے بال ہوتے ہیں
کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس میں ہم کسی کو تانا بھی نہیں اللہ معاف فرمائے دے سکتے۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے وہاں سے مثال کے طور پر جب نجاست جسم سے خارج ہوتی ہے، آپ استنجا کریں، آپ کما حقو اس نجاست کے بکھرنے کی وجہ سے پاکیزگی حاصل نہ کر سکے، اگر وہاں بالوں پہ کسی جگہ نجاست لگی رہی، آپ کا نہ وضو ہوگا نہ آپ کی، بولیے بات سچ ہے یا غلط ہے؟ یہ بات سمجھے؟ دل کے اطمینان کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے اگر بال زیادہ ہوں جسم کی اس حصے پہ تو ان کو اتارنا جو ہے وہ چاہیے، اتارنے چاہیے تاکہ آپ کو وہ پاکیزگی حاصل ہو سکے۔ ہمارے جو نمازی ہیں نا روٹین کی، آپ ہمارے بھائی ہیں، مہربانی رحمت صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، 7 دنوں بعد آپ آتے ہیں، تو وہ جو ہمارے روٹین کے نمازی ہیں نا مارکیٹ کی، میں سچی بات کر رہا ہوں، مسجد کا بالکل مسجد سے تعاون نہیں کرتا، یہ پکی بات ہے۔ اس کی وجہ وہ آئے، کوئی ستیانے روڑتا ہے، کوئی جناح کلونی دا، کوئی کتوں دا، کوئی سرگودے روڑتا، آئے نماز پڑھی چلے گئے، 7 دنوں بعد التجا ریکویسٹ آپ سے کی جاتی ہے، خدارہ مسجد کا صرف یہ دکانیں ہیں کے علاوہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ایک اللہ کا بندہ تھا جو بل دیتا تھا، کون تھا جی وہ؟ رائے روزی والے، وہ بیچارے کسی وجہ سے ان کا وہ ہوگی مینٹین، مطلب بھائیوں میں تقسیم، اب وہ نہیں جو انہوں نے دیا اللہ نے اس کا اجر دے، تو مسجد کے اخراجات زیادہ آپ کی مہربانی، 7 دنوں بعد ایک 100 روپے اللہ کی رضا کی خاطر اس گھر سے تعاون کریں، اللہ میرے اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔